اب یہاں پر آپ توجہ کریں کہ ہندوستان میں علماء، مرد اور سیاسی سب سے زیادہ اس وقت میدان خواتین کے پاس ہے، اور وہ میدان بھی جوان خواتین، لڑکیاں جن کو کہتے ہیں ہم، ان دختران اسلام نے اس میدان کو گرمایا ہے۔ پہلے بھی ایک خاتون تھی جس کے حجاب کی، جس کے بارے میں انہوں نے بدتمیزی کی تھی، سابقہ ایک کردار سامنے آیا تھا، بہت معروف ہوا تھا، جی مسکان نے جو غیرت دکھائی، بہادری دکھائی، شجاعت دکھائی، اور ان متشدد اوباشوں کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر ڈٹ گئی اس کے اوپر۔ اسی طرح اب اس ماجرا میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے اعلیٰ کردار یہ جوان بیٹیاں ہیں، دختران اسلام ہیں، آفرین۔ اور ان میں جو سب سے نمایاں ہے اس وقت، جس کا گھر بھی ویران کر دیا گیا، جس نے آواز اٹھائی، جس نے شعار دیے، جس نے رسول اللہ کے لیے باہر نکلی اور اپنے احساسات کا اظہار کیا، یعنی ایک طرح سے پوری قوم کی لیڈر کہلاتی ہے اس وقت میری نظر میں یہ محترمہ، یہ بچی ہماری، اس کا نام ہے آفرین فاطمہ۔ آفرین فاطمہ نام ہے اس کا، آفرین ہو اس کے اوپر، واقعاً آفرین ہو، اور نفرین ہو ان پر جن کے اندر اس بی بی جتنی بھی غیرت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے باقاعدہ قیادت کی ہے اس سارے سلسلے کی، اس کا گھر ویران کر دیا گیا ہے بلڈوزر لا کے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیوں کیا ہے۔ اور یہ توجہ رکھیں کہ ہندوستان میں مردوں سے یہ کردار متوقع تھا، علماء سے یہ کردار متوقع تھا، لیکن کبھی خدا ان خواتین سے بھی یہ کام لے لیتا ہے جب مرد چوڑیاں پہن لیں یا جب مرد نہ ہوں اس قابل، مردانگی کھو بیٹھے ہوں، پھر خواتین میدان میں آ کر میدانداری کرتی ہیں، اور یہ کی اس بی بی نے یہاں پر۔ اب آپ توجہ کریں، پاکستان میں بھی ایک خاتون، بہت چرچا ہے ایک خاتون کا، ایک لڑکی پاکستان کی سرخیوں میں ہے، ایک لڑکی پوری دنیا کی سرخیوں میں ہے، ہندوستان کی سرخیوں میں ہے۔ آفرین فاطمہ پوری دنیا کی سرخیوں میں ہے، کس بات کی وجہ سے؟ کہ وہ تنہا پورے اس ظلم کے خلاف ڈٹ کے اپنا گھر بھی مسمار کروا چکی ہے، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی وہ۔ اور ایک پاکستان میں دعا زہرا، یہ بد کردار لڑکی جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کر دیا ہے، یہ پاکستان کی سرخیوں میں ہے۔ دعا زہرا یہ بھی جوان لڑکی ہے، وہ بھی جوان لڑکی ہے۔ وہ لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟ اس لڑکی کے پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بڑا پاکستان کے اندر ایشو بن گیا ہے۔ ایسے تو نہیں تھی پاکستان کی لڑکیاں، پاکستان کی بچیاں جو یہ چہرہ سرخیوں میں لا کر، اور عدالتوں نے، پولیس نے، صحافیوں نے، وکیلوں نے مل کر پاکستان کی جوان بچیوں کے سامنے یہ ایک کردار پیش کیا۔ ابھی روزانہ اس کے انٹرویو لا کے نشر کرتے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں دیکھیں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اب یہی بہترین موقع ہے ہندوستانیوں کے پاس کہ اس خفتہ ضمیر کو جھنجھوڑیں، اور آفرین فاطمہ جھنجھوڑ رہی ہے۔ اگر نہ بھی اٹھا کوئی تو کم از کم اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، اور 20 مکان مسمار کر دیے ہر شہر میں۔ جو بھی اس بے حرمتی کے خلاف بولتا ہے، ہندوستانی حکومت بلڈوزر بیچ کر اس کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے، اور یہ سارے تیل پیدا کرنے والے ممالک اور زیادہ تیل سستے ریٹ پر مزید ہندوستان کو بیچنے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ ابھی باقاعدہ طور پر یہ تجویز ہے، اسی حکومت نے دی ہے کہ تاج محل کو برباد کر دینا چاہیے، چونکہ مسلمان نے بنایا ہے۔ تاج محل ہندوستان کی سب سے مرکزی نگین ہے، معروف ترین جگہ ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بابری مسجد
ایک بلوے میں انہوں نے تباہ کر دی تھی، تاج محل کو بھی تباہ کر دیں، چونکہ اس سے بھی مسلمانوں کی ایک نشانی اور یادگار ہے۔ مسلمان نفوس کا قتل عام کر دیں۔ ایسے میں یہ جو بے حرمتی ہے، بجائے اس کے کہ اس بے حرمتی کے نتیجے میں مغلوب ہو جائیں، اسی بے حرمتی کی سزا دینے کے لیے ان کو ایک قیام ہندوستان کے اندر شروع ہو سکتا ہے۔ آفرین فاطمہ نے جس کا آغاز کیا ہے، آفرین زہرا نے یا آفرین فاطمہ نے آغاز کیا ہے، اور اس طرح کی غیرت مند غیور بچیاں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت محفوظ فرمائے، ان کی جان خدا محفوظ فرمائے ان کے درندوں سے، ان کے خاندان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ان کے گھروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہندوستانیوں کو یقین ہو جانا چاہیے کشمیریوں کی طرح کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جتنا ہندوستان کشمیر پر، ہندوستان پر، مسلمانوں پر ظلم کرے گا، مسلمان ہندوستان کی تقویت کریں گے، مودی کی تقویت کریں گے، اور ابھی تک یہی کیا ہے انہوں نے۔ کوئی قرارداد کسی اجلاس میں، اسلامی ممالک کے سربراہوں کا اجلاس تک نہیں ہوتا ان مسائل کے اوپر، چونکہ ہندوستان کی منڈی ہاتھ سے جاتی ہے ان کے، اس لیے یہ بے غیرتی کا عالم ہے۔